بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 9 ذی الحج 632 عیسوی جمعے کا دن اسلامی تاریخ کا بہت اہم ترین دن ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج پر خطبہ حج فرمایا تھا۔ ایک ایسا خطبہ جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ انسانی اخلاقیات کا بہترین درس ہے۔ اس خطبے کے کچھ حصے صحیح بخاری میں، کچھ صحیح مسلم میں، کچھ سنن ابو داؤد، کچھ جامع ترمذی جبکہ کچھ مشکات شریف میں درج ہیں۔ ان تمام احادیث کو اس ویڈیو میں مرتب کیا گیا ہے تاکہ یہ عظیم خطبہ اپنی پوری عظمت اور بڑائی کے ساتھ ہمارے سامنے ہو، جس کے ایک ایک عظیم لفظ اور اس کی عظیم تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو روشناس کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن اور اس وقت آپ علیہ السلام کی اونٹنی کسوہ کے پاس تھا کہ وہ کھڑی ہو گئی اور آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اگر آپ علیہ السلام اونٹنی پہ سوار نہ ہوتے تو لوگ آپ کو نہ دیکھ پاتے، مگر اس وقت نہ لوگوں کو آپ سے ہٹانے کے لیے دھکے دیے جا رہے تھے اور نہ ہی ڈانٹا جا رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسوہ کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام پر ایک کپڑا کیا ہوا تھا کہ آپ کو گرمی سے بچایا جا سکے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جریر لوگوں کو خاموش کرا دو۔ پھر آپ نے اپنا خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع ادا کیا۔ ہر جملے کو آپ علیہ السلام نے 3 بار فرمایا۔ خطبے کے ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی تمام قوتوں کو زیر کیا۔ اے لوگو میری باتیں سنو، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نہ اجمی کو عربی پر اور نہ ہی عربی کو اجمی پر، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے اس کے کہ جو متقی ہو۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اے لوگو میری بات غور سے سن لو، کیونکہ اس سال کے بعد اس مقام پر شاید میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ اے لوگو میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا۔ دیکھو مجرم اپنے جرم پر خود پکڑا جائے گا، باپ کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اے لوگو مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی کوئی چیز دوسرے پر حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود اسے دے دے۔ اے لوگو کسی شخص کے لیے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اے لوگو جاہلیت کے تمام سود معاف ہو گئے، جاہلیت کے تمام خون معاف ہو گئے، اور تمام خونوں میں سب سے پہلے میں جس خون کو معاف کر رہا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ مسلمانوں کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا کہ جسے بنو حذیل کے لوگوں نے مار دیا تھا۔
اے لوگو، یہ دن حرمت والا دن ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ شہر حرمت والا شہر ہے۔ دیکھو، تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور عزت ایسے ہی حرمت والے ہیں جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ اے لوگو، اپنے غلاموں کا بہت خیال رکھنا، جو تم کھاؤ وہی انہیں بھی کھلانا، جو تم پیو وہی انہیں بھی پلانا، اور جو تم پہنو وہی انہیں بھی پہنانا۔ اگر کوئی ایسی غلطی کر دیں کہ جسے تم معاف نہ کر سکو تو سوچ لو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بیچ دینا مگر سزا نہ دینا۔ اے لوگو، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، ناحق قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ 5 نمازیں ادا کرنا، اپنے مہینوں کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اور تم اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، مومن وہ ہے کہ جسے دوسروں کی جان اور مال محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے، اور مہاجر وہ ہے کہ جو اپنی خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر لے۔ اے لوگو، ایک دوسرے کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے رہنا، وہ تمہاری دستے نگر ہیں، وہ خود اپنا کچھ بھی نہیں رکھتی، تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں اپنے نکاح میں لیا ہے۔ اے لوگو، انہیں فراخ دلی کے ساتھ ان کا نان و نفقہ دیتے رہنا، تم ان پر جو بھی خرچ کرو گے اس کا تم پر ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ اے لوگو، انہیں اچھا کھانا کھلانا، انہیں اچھا پہنانا۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں، وہ تو ہمارے اموال میں سب سے قیمتی شے ہے۔ ادھار لی ہوئی ہر شے کا واپس کرنا ضروری ہے۔ اے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرتے رہو تو کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کے رسول کی سنت یعنی میرا عمل۔ سنو، شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا کہ اب اس شہر یعنی مکہ میں کبھی اس کی عبادت ہوگی، لیکن کچھ چیزیں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت ضرور ہوگی، اور وہ اسی سے خوش ہے۔ اے لوگو، خبردار، یہ 4 چیزیں کبھی نہ کرنا۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا اس جان کو کبھی قتل نہ کرنا کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، تیسرا یہ کہ کبھی زنا نہ کرنا، اور چوتھا یہ کہ کبھی چوری نہ کرنا۔ اے لوگو، اہل کتاب میں سے جو اسلام لے آئے اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اے لوگو، یہ حج اکبر کا دن ہے، کیا میں نے تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا دیے؟ لوگوں نے بآواز بلند کہا کہ جی یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ عرفات میں کھڑے تھے کہ اسی وقت آپ علیہ السلام پر سورہ المائدہ کی 3 آیت نازل ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے وہ آیت بآواز بلند پڑھی کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر احسان پورا کیا،
اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ کے نام پر 100 اونٹ قربان کیے کہ جس میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اللہ کے نام پر ایک گائے قربان کی اور ان سب کا گوشت اور کھالیں لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صدقات تقسیم کیے، اور صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک اعرابی آیا اور آپ علیہ السلام کی چادر پکڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چادر مجھے دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر بھی اسے دے دی۔ اسی دوران 2 اور لوگ بھی آئے اور صدقات مانگنے لگے، لیکن وہ دیکھنے میں امیر اور صحت مند تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں ان صدقات میں سے تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ سامان غربا اور مساکین کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مزدلفہ سے واپس آئے تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر بے انتہا سکون تھا، ایسا اطمینان اور سکون کہ جسے دیکھ کر ہمیں بھی خوشی محسوس ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھ لو، مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال میری حج میں تم سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ آج اس واقعے کو تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن حج کے یہ کلمات آج بھی بغیر رکے بیت اللہ کے اندر گونج رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں اور تمام بادشاہی صرف تیرے ہی لیے ہے اور ان میں تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔